یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ جب انسان اپنے زندگی میں ترقی کرنے لگتا ہے اور ہر چیز جب اس کے زندگی میں سکون کے ساتھ چلتی ہے تو اس وقت انہیں خدا کو بھول جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے امیری میں، ہمارے غریبی میں اور ہمارے دکھ تکلیفوں میں بھی ہم خدا کو بھول جانا نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 10 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 10 کو ختم کرے اور اس کے بعد باب 11 اٹھائے تھے اور باب 11 کو بھی ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 12 اٹھائیں گے اور وہ حصے کو اٹھائیں گے جہاں رہوبیم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رہوبیم کے زندگی میں ان کا ایک گناہ دوسرے گناہ کے طرف بڑھایا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو خدا سے دور کر دیتے ہیں، یعنی کہ خود بھی خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اور یوں ہوا کہ جب رہوبیم کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا رہوبیم کے یہ چال کو پسند نہیں کرا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہوبیم اور ان کے ساتھیاں کس وقت خدا کو بھول گئے۔ رہوبیم کی سلطنت جب پوری طریقے سے قائم ہو گئی اور انہوں طاقتور بن گئے تو اس وقت انہوں اور ان کے ساتھیاں خدا کو بھول گئے اور خدا کو چھوڑ دیے۔ رہوبیم یہ بھول گئے کہ ان کے سلطنت کو قائم کرنے والا خدا ہے اور ان کو طاقتور کرنے اور بنانے والا خدا ہے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مصر کا بادشاہ یروشلم کے خلاف کھڑے ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 2 اور 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور رہوبیم بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسخ یروشلم پر چڑھ آیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم و دولی کی ہی، اور اس کے ساتھ 1200 رتھ اور 7000 سوار تھے، اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے۔ تو سب سے پہلے مصر کا بادشاہ سیسخ آیا اور بہت ساری چیزیں لے کے چلے گا، انہیں وہاں کا سونا اور وہاں کی دولت سمیٹ لے کے چلے گا۔ میرے بھائی، خدا کو چھوڑ دینا گناہ ہے اور گناہ کی سزا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رہوبیم اور ان کے ساتھیاں خدا کو چھوڑ کے گناہ کرے تو خدا یہ سزا ان لوگوں پہ لایا کہ سیسخ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو ان لوگوں پہ چھوڑ دیا۔ آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ سو مصر کا بادشاہ سیسخ یروشلم پر چڑھ آیا اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا، بلکہ وہ سب کچھ لے گیا اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھی لے گیا، اور یروبعام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائی اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے اور پھر ان کو واپس لا کر صلاح خانے میں رکھ دیتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ان کے گناہ کی وجہ سے ان پہ خدا کی عدالت نازل ہوئی۔ جو سونے کے ڈھالے ان کے پاس تھے وہ تو مصر کا بادشاہ لے کے چلے گا، لیکن وہ سونے کے ڈھالوں کے بجائے پیتل کے ڈھالیں رکھے گئے۔ گناہ کریں گے تو سزا پائیں گے اور نقصان بھی ہوگا۔ رہوبعام گناہ کرے اور یہ سارے نقصان اٹھائے۔ میرے بھائی، ہم گناہ سے بچ کے رہنا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ میں گر سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس گناہ سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ خدا کی طرف سے ضرور ہم کو سزا ملنے والی ہے۔ خدا جو ہے گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ اور جب اس نے اپنے کو خاکسار بنا تو خداوند کا غضب اس پر سے ٹل گیا اور اس نے
اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا، اور نز یہودا میں خوبیاں بھی تھیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یا آپ خدا کے رحمت کو دیکھ سکتے۔ جب رہوبیام اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کرے تو خدا ان کو معاف کرا اور ایک دم سے یعنی کہ فوراً اپنے عدالت کا ہاتھ ان پہ سے اور ان کے لوگوں پہ سے ہٹا لیا۔ میرے بھائی، خدا ہمارے کمزوری کو ضرور سمجھتا ہے اور انہیں جانتا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا کر کے اس سے معافی مانگنا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ہمیشہ تیار ہے ہم کو معاف کرنے کے لیے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اس سے معافی مانگنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ کام نہیں کرے ہیں تو کیا آج آپ یہ کام کرنا چاہیے کیا؟ آیت 13 پڑھیں گے۔ سو رہوبیام بادشاہ نے خوی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی۔ رہوبیام جب سلطنت کرنے لگا تو 41 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا کہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نامہ امونیہ تھا۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے یہ سیکھنے کے لیے کہ رہوبیام کی ماں کون تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ داؤد کی دوستی امونیوں کے ساتھ تھی، حالانکہ ان لوگاں داؤد کے ساتھ جنگ کرے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رہوبیام جو داؤد کے پوتے تھے، ایک امونی عورت کے بیٹے تھے۔ یہ عورت کا ہاتھ اپنے بیٹے رہوبیام کے پرورش میں تھا۔ جیسا ہم سلاطین کے کتاب میں دیکھیں کہ خدا ہمیشہ مایوں کے ناموں کو درج کرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوں کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی پرورش ہے۔ مایوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے۔ اگر بچہ اچھا اور نیک بنتا ہے تو بچے کی تعریف ماں کو جاتی ہے۔ اگر بچہ بدکار نکلتا ہے تو اس کے بدکاری کے لیے ماں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا حصہ بچوں کے ساتھ بہت بڑا ہے، اور اگر ماں صحیح ڈھنگ سے بچوں کو پالیں گی تو بچے بھی نیک بنیں گے، اور اگر ماں بچوں کو نظر انداز کر دیں گی تو بچے بدکار بن جائیں گے۔ رہوبیام ایک نیک بادشاہ تھے، اور ان کو نیک بنانے میں ان کے ماں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ اب ہم آیت 14 سے 16 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا، اور رہوبیام کے کام اول سے آخر تک کیا وہ سمیہ نبی اور عیدو غیبن کی طریقوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں، اور رہوبیام اور یروبیام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی، اور رہوبیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ابیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 12، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 13۔ یہ باب کا مضمون ہے ابیا یہودا پہ سلطنت کرتے ہیں۔ رہوبیام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابیا تخت پہ بیٹھے۔ حالانکہ ابیا ایک نیک بادشاہ مانے نہیں جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو سلاطین کی پہلی کتاب میں درج کیا گیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ باب 15 اور اس کی آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ تو ابیا اپنے باپ کے گناہ کے مطابق چلے، مگر پھر بھی تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ ہے جہاں ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انہوں خدا کی عزت کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 3 سے 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یروبیام بادشاہ کے 18ویں برس سے ابیا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام میکایا تھا جو یوریل جیبائی کی بیٹی تھی۔
اور ابیا اور یروبیام کے درمیان جنگ ہوئی، اور ابیا جنگی سرماؤں کا لشکر یعنی 4 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا، اور یروبیام نے اس کے مقابلے میں 8 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سرما تھے سفرہ کی، اور ابیا سمریام کے پہاڑ پر جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے یروبیام اور سب اسرائیلیوں میری سنو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے؟ تو بھی نبات کا بیٹا یروبیام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا۔ پیارے بھائی بہن، جیسا ہم دیکھیں ہیں اس کی ایک وجہ تھی، ایک پکی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ رہوبیام کی بے وقوفی۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے پاس نکمے اور خابص آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلیمان کے بیٹے رہوبیام کے مقابلے میں زور پکڑا جب رہوبیام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، انہوں جوان اور نرم دل کے تھے مگر انہوں بے وقوف تھے۔ یہاں ابیا کے پاس سے ایک عرضی ہے۔ 10 قبیلے جو الگ ہو گئے تھے، ابیا پھر سے ان لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو پھر سے ایک کرنا چاہتے ہیں، مگر اب فائدہ نہیں، کیونکہ اب یروبیام اپنے آپ پہ 10 قبیلوں کا بادشاہ بنا لیے ہیں۔ یروبیام اب اسرائیل کے بادشاہ ہیں، اور یہاں جو ہے یروبیام صلح کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آیت 13 اور 14 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، پر یروبیام نے ان کے پیچھے کامن لگوا دی، سو وہ بنی یہودا کے آگے رہے اور کامن پیچھے تھی۔ جب بنی یہودا نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے، اور انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ لوگ خدا کو پکارتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ خدا کے فضل و کرم کا ہاتھ ان پہ کیسا تھا۔ آیت 15 سے 17 پڑھیں گے، تب یہودا کے لوگوں نے للکارا، اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابیا اور یہودا کے آگے یروبیام کو اور سارے اسرائیل کو مارا، اور بنی اسرائیل یہودا کے آگے سے بھاگے، اور خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور ابیا اور اس کے لوگوں نے ان کو بڑی خونریزی کے ساتھ قتل کیا، سو اسرائیل کے 5 لاکھ چنے ہوئے مرد کھیت آئے۔ تو ابیا کی یہ ایک بہت بڑی جیت تھی، حالانکہ ان کے سامنے فوج تھی، ان کے پیچھے فوج تھی، مگر پھر بھی انہوں جیت حاصل کری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں اور ان کے لوگ خدا کو پکارے، اور خدا ان کے پکار کو سنا اور ان لوگوں کو جیت دلایا۔ میرے بھائی، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کا یہ ایک ہی راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ ہم خدا کو پکارنا چاہیے۔ خدا ہمارے دعا کو سنیں گا اور ہم کو چھٹکارا دلائیں گا، مگر کمزوری ہمارے میں یہ ہے کہ ہم ہمارے مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو اپنے طاقت سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کو جو ہے خدا کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ ابیا اور ان کے لوگ جب مصیبت میں تھے تو خدا کو پکارے، اور خدا ان لوگوں کو ان کے مصیبت سے چھڑایا۔ اس دن خدا ان لوگوں کو ایک بہت بڑی جیت دلایا۔ تو پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ اگر آپ کی زندگی میں تکلیفیں آئیں گے، اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گے، تو ایک ہی شخص آپ کو بچا سکتا ہے، اور وہ ہے خدا۔ اگر آپ خدا کو پکاریں گے، خدا آپ کی دعا کو سنیں گا اور آپ کو آپ کے مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے چھڑائیں گا۔ ہم پڑھیں گے آیت 19 اور 20، اور ابیا نے یروبیام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا، یعنی بیتل اور اس کے دیہات، یسنا اور اس کے دیہات، عفرون اور اس کے دیہات۔ اور ابیا کے دنوں میں یروبیام نے پھر زور نہ پکڑا، اور خداوند نے اسے مارا اور وہ مر گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، قوم کو 2 ٹکڑوں میں کرنے کی خدا کی طرف سے
यरूबयम पे एक बहुत बड़ी सज़ा थी। आयत 21 और 22 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। लेकिन अबिया खवी हो गया और उसने 14 बीवियाँ ब्याहीं और उससे 22 बेटे और 16 बेटियां पैदा हुईं। और अबिया के बाकी काम और उसके हालात और उसकी कहावतें ईदू नबी की तफसीर में मुंदरज हैं। प्यारे भाई और बहन, अबिया एक बड़े बादशाह तो नहीं थे, मगर उनके बाद उनका बेटा सल्तनत करेगा, जो कि कौम को बहाल करेगा। उसके ज़रिए से कौम में बहाली पैदा होगी। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाप 13 और अब हम उठाएंगे बाप 14। ये बाप को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आसा के सल्तनत में हम कौम के पहली बहाली पे आएंगे। आसा 5 बादशाहों में के एक बादशाह हैं जिसका खुदा इस्तेमाल करा जुनूब के बादशाहत के हिस्से में बहाली लाने के लिए। शिमाल की जो बादशाहत का हिस्सा था उसमें कभी भी बहाली नहीं आई। उनके 19 बादशाह थे और सब के सब खराब और बदकार थे, उनमें से एक भी अच्छा नहीं था। अब यहूदा के 20 बादशाहों में 10 बादशाहों को नेक बुलाया जा सकता था और उन पे 5 जबरदस्त थे। ये बादशाहें थे आसा, यहोशफत, योहाम, हिजकिय्याह और यूसैया। उनके वक्तों में यहूदा में बदलाव आया। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम ये बाप 14 शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, और अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। उसके दिनों में 10 बरस तक मुल्क में अमन रहा। प्यारे भाई और बहन, आसा पहले बादशाह हैं जिसके सल्तनत में बहाली पैदा हुई। अबिया उनके बाप थे, रहोबियम उनके दादा थे और सुलेमान उनके परदादा थे। आयत 2 से 4 पढ़ेंगे। और आसा ने वही किया जो खुदावन उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मज़बाओं और ऊंचे मकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। प्यारे भाई और बहन, यहाँ आप आसा बादशाह के मिजाज को देख सकते हैं। उनका दिल जिंदा और सच्चे खुदा में लगा हुआ था। बुत परस्ती उन्होंने अपने मुल्क से निकाल देने की तैयारी में थे और निकाल रहे थे। उनकी तबीयत बहुत ही ज़बरदस्त थी। आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मकामों और सूरज की मूरतों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और उसने यहूदा में फसलदार शहर बनाए, क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग ना करनी पड़ी, क्योंकि खुदावन ने उसे अमन बख्शी थी। तो प्यारे भाई और बहन, आसा जो है अमन और चैन के भी आदमी थे। लड़ाई झगड़ों के हद तक उन्होंने जो हैं दूर रहना चाहते थे। मगर अब सवाल ये पैदा होता कि उनके दिनों में अमन और चैन कौन कायम करा? आखिर कौन कायम करा? ये आयत 6 के आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है। खुदावन ने उसे अमन बख्शी थी। किसने? खुदावन ने उसे अमन बख्शी थी। तो अमन और चैन हमको खुदा के तरफ से मिल सकता है। आज अगर हम दुनिया के तरफ नजर करेंगे तो दुनिया की हुकूमतें अपनी ताकत से दुनिया में और अपने मुल्क में अमन और चैन कायम करना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन की बात है। याद रखो कि इंसान जो है ये काम नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है। सिर्फ खुदा जो है अमन और चैन कायम कर सकता है। आयत 9 और 10 पढ़ेंगे। और इनके मुकाबले में ज़ारा कुशी 10 लाख की फौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरसा में आया, और आसा उसके मुकाबले को गया और उन्होंने मरसा के बीच सफत्ता की वादी में जंग के लिए सफ बांधी। हमको मालूम होना चाहिए कि आसा सिर्फ अमन और चैन के
آدمی نہیں تھے بلکہ امن اور چین کے آدمی رہنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا کرنے والے آدمی بھی تھے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب ان کا دشمن ان کے خلاف 10 لاکھ کی فوج اور 300 رتھوں کو لایا تو آسا کیا کرے۔ آیت 11 اور 12 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ اور آسا نے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند، زوراور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوائے اور کوئی نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہماری مدد کر، کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس امبوک کا سامنا کرنے آئے ہیں۔ تو اے خداوند ہمارا خدا ہے، انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے۔ پس خداوند نے آسا اور یہودا کے آگے کوشیوں کو مارا اور کوشی بھاگے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ہے صحیح دعا۔ یہاں آسا صحیح طریقے کی دعا کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جو مصیبت ہے وہ مصیبت کو انہوں خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آسا ایک زبردست دعا کرنے والے انسان تھے۔ اسرائیلی قوم میں جو بحالی آئی اس لیے آئی کیونکہ انہوں دعا کرنے والے بادشاہ تھے۔ آیت 15 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ اور انہوں نے مویشی کے ڈیروں پر بھی حملہ کیا اور کثرت سے بھیڑیں اور اونٹ لے کر یروشلم کو لوٹے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا آسا بادشاہ کو ایک بہت بڑی جیت دیا۔ تو قدم قدم پہ دعا کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور بہن، کیا آپ ہر ایک چیز کے لیے خدا سے دعا کریں؟ کیا اگر آپ اپنے زندگی میں جیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 14 اور آتے وقت ہم باب 15 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔